انور دوپہر کے کھانے کے بعد پکی تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھا بڑے انہماک سے سبق یاد کر رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر بڑے زور سے ہاؤ کہہ کر اسے ڈرا دیا۔ گھر میں چھوٹے بچوں کے شور و گل سے تنگ آ کر وہ اکثر یہیں آ کر اپنا سبق یاد کر لیا کرتا تھا۔ آج تک کبھی کسی نے اس طرح نہیں اسے ڈرایا تھا۔ انور نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا تو اس کا بہترین دوست اور کلاس فیلو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں میں بڑی گہری اور پکی دوستی تھی۔ لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات، ان میں کبھی معمولی اختلاف تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں ان کی دوستی ایک مثال بن گئی تھی اور لوگ انہیں ایک جان دو قلب کہتے تھے۔ اوہو، تم ہو یہ صفو؟ میں تو سچ مچ میں ڈر گیا تھا۔ چلو آؤ ادھر بیٹھو۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ میں پورے گاؤں میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چھپے بیٹھے ہو۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کہیں تم اپنا سبق یاد کرنے پکی تالاب کی طرف نہ آ گئے ہو، تو بس میں ادھر آ گیا۔ امرود کھاؤ گے کیا؟ میرے پاس کچھ امرود ہے۔ ہاں دو، مجھے کیا ہے، میں بھی کھا لیتا ہوں۔ لو کھاؤ۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کس رئیس دوست سے پالا پڑا ہے۔ اتنی دیر میں صفدر نے کچھ امرود انور کو بھی دے دیے۔ پکے ہوئے امرودوں کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ کہاں سے توڑ کر لا رہے ہو تم؟ تمہارے گھر میں تو کوئی امرود کا درخت نہیں ہے۔ کھا کر تو دیکھو، خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کہ امرود کہاں سے آئے ہیں۔ انور نے ایک چھوٹا سا امرود اٹھایا اور اسے کھانے لگا۔ اندر گہرے گلابی رنگ کا گودا دیکھ کر انور بکھلا گیا۔ پورے گاؤں میں ایسا ایک ہی درخت تھا جو پرانی حویلی کے اندر تھا۔ حویلی کے مالک بڑے زمیندار صاحب نے شہر میں کاروبار جما لیا اور خود بھی شہر چلے گئے، تو حویلی پر جنوں کے پورے قبیلے نے قبضہ کر لیا۔ یہ گاؤں والوں کا خیال تھا، ورنہ حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہوگا۔ یوں پرانی حویلی خوف و دہشت کی علامت بن چکی تھی اور لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ حالانکہ حویلی کا کوئی جن آج تک کسی گاؤں والے کو نظر نہیں آیا تھا۔ یہ تو پرانی حویلی کے درخت کے امرود ہیں، تمہیں کہاں سے مل گئے؟ میں خود توڑ کر لا رہا ہوں یہ امرود۔ تم حویلی کے اندر گئے تھے؟ ہاں بالکل گیا تھا، ورنہ یہ امرود کہاں سے لاتا؟ کیا حویلی کے جنوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ کیا کہتے وہ مجھے؟ میں کوئی ان سے کشتی لڑنے تو نہیں گیا تھا۔ یوں بھی حویلی کے اندر میں نے کسی جن کو نہیں دیکھا۔ ممکن ہے میری بہادری اور دلیری دیکھ کر سب چھپ گئے ہوں۔ بڑے نڈر ہو یار ویسے تم، مگر تم اندر گئے کیسے؟ صدر دروازے پر تو بڑا سا تالا پڑا رہتا ہے۔ دیکھو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں۔ میں جب تمہیں تلاش کرتا ہوا پرانی حویلی کی طرف سے گزر رہا تھا تو دیکھا صدر دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ بس میرے دل میں امرودوں کا لالچ پیدا ہو گیا اور موقع غنیمت جان کر میں چپکے سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ پورا درخت کچے پکے امرودوں سے لدا پڑا تھا۔ پہلے تو دل بھر کر خود کھایا اور پھر کچھ تمہارے لیے لیتا ہوا دبے پاؤں باہر آ گیا۔ صدر دروازہ کس نے کھولا، کیسے کھولا، کون اندر گیا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اندر گاؤں کا کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آیا۔ صفدر، تم اتنے بہادر کب سے ہو گئے؟ میں جانتا ہوں کہ رات کے وقت تم اپنے ہی گھر کے کسی اندھیرے کمرے میں جانے سے ڈرتے ہو۔ اب میں وہ ڈرپوک صفدر نہیں رہا ویسے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں میں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جب میں حویلی سے نکل کر کچھ دور آ گیا اور مڑ کر دیکھا تو صدر دروازہ بدستور بند تھا اور وہ بڑا سا تالا پہلے کی طرح لٹک رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہیں تم مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہی؟ تو اچھا پھر تم بتاؤ یہ امرود کہاں سے آئی؟ کیا گاؤں میں گلابی گودے والا کوئی درخت دوسرا بھی ہے؟ انور کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ درخت صرف اور صرف حویلی میں ہی لگا ہوا تھا۔ کیا تم ادھر بیٹھو گے تھوڑی دیر اور؟ ہاں، میرا تھوڑا سا سبق رہ گیا ہے، وہ یاد کر لوں پھر گھر جاؤں گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ کل رات سے بابا کی طبیعت سخت خراب ہے، ممکن ہے مجھے قصبے جا کر حکیم صاحب کو گھر لانا پڑے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر چلو، میں بھی قصبے تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، تم اپنا سبق یاد کرو، میں گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ ممکن ہے بابا نے بڑے بھائی کو بھیج دیا ہو، کیونکہ قصبہ دور ہے، واپسی میں رات ہو جائے گی۔ رات کو واپس آ کر اس نے کھانا کھایا اور صفدر کی طرف چل پڑا۔ دروازہ صفدر کی امی نے کھولا اور اسے پہچان کر بولی، کون؟ انور میاں؟ خیر تو ہے بیٹے، تم اتنی رات کے آئی ہو، اندر آؤ۔ صفدر کہاں ہے آنٹی؟ کیا وہ اکیلا ہی قصبے چلا گیا؟ وہ قصبے کیوں جائے گا؟ البتہ وہ صبح کی گاڑی سے اپنے بابا کے ساتھ شہر جا چکا ہے اور 3-4 دن کے بعد گھر واپس آئے گا۔ اس کے بابا کے بچپن کے دوست 10 سال بعد بیرون ملک سے لوٹے تھے، وہ ان سے ملنے گئے تھے۔ صفدر بھی ضد کر کے ان کے ساتھ چلا گیا۔ انور کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر سوچا، ابھی تو وہ امرود میرے پاس گھر پہ پڑے ہیں، اچھا تو یہ جن بائی کا تحفہ ہے۔